میلاد مصطفیٰ کی جو رائج یا مروجہ محفلوں اور اجتماعی ذکر و نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا ذکر خیر ہوتا ہے، ولادت پاک کا ذکر کرنا، بوقت ولادت رونما ہونے والے واقعات بیان کرنا خود رسول اللہ سے بھی ثابت ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت سے اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں جب میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی شکل میں تھے، اور میں اس بارے میں تمہیں خبر بتاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ حضرت آمنہ کا خواب ہوں۔ پھر حضرت سیدنا ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ انبیاء کی ماؤں نے خواب دیکھا، رسول اللہ کی والدہ نے بھی آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ایک ایسا نور دیکھا جس کی بدولت ملک شام کے جو محلات ہیں نا، ان پر ان کی آنکھ پڑی دیکھ، یعنی کیونکہ وہ روشن ہو گئے تھے نا، وہ بھی روشن ہو گئے، جس کی بدولت ملک شام کے محلات ان پر روشن ہو گئے۔ پھر صحابی رسول نے سورہ احزاب کی یہ آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبر دینے والے، نبی کا یہی معنی ہوتا ہے، غیب کی خبر دینے والے، یقیناً ہم نے آپ کو حاضر گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ تو ذکر میلاد کرنا قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اس کے کچھ مقاصد ہیں، وہ ضرور یاد رکھیے۔ ہم مسلمان ہر سال ماہ ربیع الاول میں اپنے محبوب سے اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کے لیے بھرپور طریقے سے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور خوب اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، اس سے شرعی حدود میں رہتے ہوئے ضرور جاری ساری رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ منانے کے مقاصد کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، جشن میلاد النبی منانے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گی۔ خالق کائنات کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا اور اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ کیا آپ نے دعا مانگی تھی؟ نہیں نا، دعا مانگی، والدین کا بھی احسان مانی۔ پیدا ہوئے تو کانوں میں آواز آئی کہ مبارک ہو تو رسول اللہ کا امتی بن گیا۔ محمد رسول اللہ اذان میں کہتے ہیں نا، رسول اللہ کی امتی کے کان میں ہی اذان ہوتی ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ایک عظیم شرف ہے۔ ہم ہر چیز پہ تو کہتے ہیں بڑے خاندان سے ہیں تو فلاں چیز سے ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے، یہ والی بات، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے پڑھے تھے نا رسول اللہ کی امت کے تذکرے، یہ میں پھر آپ کو پھر وضاحت سے بھی بتاؤں گی، پہلے بھی بتایا ہوا ہے، انہوں نے بھی عرض کی تھی کہ مولا کریمہ اتنی بڑی پیاری امت جو تو نے رسول اللہ کو دی ہے وہ مجھے دے دی۔ ہر بار جواب آیا نہیں۔ چلیں ایک بات بتا دیتی ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میری ہم امت ہے نا محبوب کی، یہ تذکرہ پڑھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک نیکی کریں گی تو ان کو 10 کا ثواب ملے گا، اور ابھی نیت کریں گے تو تب سے نیکیوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ غلط کام کی نیت کریں گے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا، ہاں کچھ غلط کام کرے گا تو ایک گناہ ملے گا۔ تو انہیں بڑا ہوا کہ مولا کریمہ ایسی امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو میرے پیارے محبوب محمد کی امت ہے۔ تو بعد میں عرض کیا کی کہ مولا کریمہ جب بار بار کہا نا وہ میری امت کر دے، میری امت کر دے، تو اللہ نے ہر بار فرمایا وہ تو میرے محبوب کی امت ہے، آپ اپنی شان بھی سمجھیے۔ تو آخر میں کیا عرض کی، مولا کریمہ مجھے اس نبی کا امت ہی کر دے۔ انبیاء بھی یہ چاہیں جو شانوں والے ہیں، اور ہم تو رسول اللہ کی امت میں پیدا ہو گئے، کیسے بڑا شرف ہے، جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یقیناً اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کو عطا کر کے ہم گناہ گاروں پر احسان عظیم فرمایا، تو لہذا نعمت الہی کے اظہار کے طور پر ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی سیرت اور صورت کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں اور میلاد مصطفیٰ کی محافل کا کثرت سے انعقاد کریں، تاکہ امت مسلمہ کو
سرور دو جہاں کے مقام اور مرتبہ سے آگاہی دی جائے، انہیں بتایا جا سکے کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما کر ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ پھر تعظیم رسول سے بھی ہمیں آشنا کرانا ہوگا اپنی نسلوں کو۔ رسول اللہ کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کی تعظیم، ادب اور احترام کے بارے میں واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کی حضور چلا چلا کر بات نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس وقت کے مخاطب کون تھے؟ ذرا ماحول دیکھیے، صحابہ کرام تھے جن کی عبادات سب کچھ ہم سے زیادہ تھی۔ جب رسول اللہ پردہ فرما گئے نا، اما عائشہ محلے میں کیل بھی نہیں ٹھونکنے دیتی تھی، اور وہاں جو لوگ درس و تدریس کرتے تھے وہ بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرتے تھے۔ ابھی ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ابھی ایسا ہے؟ تو اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال، اکرام، ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا ہے، اور حکم کیا دیے کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو نا، اس طرح نہ پکارو، بلکہ ایک کلمات ادب و تعظیم، توصیف، تکریم، القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو۔ جو عرض کرنا ہو کہ ترک کے ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے ہاں ابھی جیسے بات ہونے شروع ہو گئی ہے، نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، کیا یہ الفاظ اچھے ہوتے ہیں؟ الفاظ سے بھی تو غور کرنا ہوگی نا۔ پھر غیر شرعی امور سے پاک ہونے چاہیے۔ جشن میلاد منانے کا ایک مقصد رسول اللہ کی تعظیم، ادب اور احترام بجا لانا بھی ہے، اور لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہی دینا بھی ہے۔ مفسر قرآن شیخ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ میلاد شریف منانا رسول اللہ کی تعظیم میں سے ہے، جبکہ وہ منکرات یعنی غیر شرعی امور سے پاک ہو۔ امام سیوطی نے فرمایا کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی ولادت باسعادت پر اظہار شکر کرنا مستحب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے ساری زندگی قرآن و سنت پڑھایا، عمل کیا۔ پھر سنت کی پیروی بھی یہ مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اظہار تشکر کے طور پر اپنی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے نا یہ۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ انصاری فرماتے ہیں رسول اللہ سے پیر کے روز سے متعلق جب پوچھا گیا تو محبوب نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں یعنی پیدا ہوا تھا، میری ولادت ہوئی تھی، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو لہذا سنت مصطفیٰ کی پیروی میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مسلمانوں کا روزہ رکھنا بھی میلاد مصطفیٰ منانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ عید کے طور پر یہ کہتے نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھیں، یہ رکھیں، یہ فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، فرض نہیں ہے، رکھیں گے تو بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر اسوہ حسنہ پر عمل کی ترغیب بھی یہ مقصد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی ترغیب دینی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ بھی جشن میلاد مصطفیٰ کے مقاصد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ پر عمل کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی ہی بہتر ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ محبوب کی حیات طیبہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ حیات ہے۔ جب آپ میلاد کریں گے تو ظاہر بچوں کو پتہ چلے گا کہ ان کی پیدائش عام لوگوں کی طرح نہیں ہوئی، اور ان کا تو ذکر ہے ہی بیان کرنے کے قابل۔ ابھی کوئی بڑے سے بڑا مفسر ہی آپ کہتے ہیں، بڑا سے بڑا ڈاکٹر، پہلے تو بچہ جب ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بڑے ہو کے بنے گا کیا، نہیں نا پتہ ہوتا۔ پھر ان کی پیدائش کیا رسول اللہ کی پیدائش کی طرح؟ وہ تو گند میں لوتھڑے ہوئے ہوتے ہو، محبوب تو پہلے دن ہی ستھرے تھے۔ بچوں کو بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ ایک تو یہ بھی ہے، یہ بھی آپ نے بتانا ہے، پوری حیات طیبہ بتائیں، کیونکہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ حیات ہے۔ آج ہمارے بچے کس کس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں؟
بنا رہے ہیں نا, وہاں تو کوئی نہیں بولتا, لیکن جب میلاد کا مہینہ آتا ہے ہر کونے خدرے سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غیر مناسب طریقہ ہے. جب رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوتا ہے سارے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. صرف بابا خادم رضوی صاحب ہی تھے جن کی ٹانگیں بھی نہیں تھی, لیکن کیا تھا, کہاں کھڑے تھے وہ محبوب مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے, وہی شخص کھڑے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو بچوں کو بتائیں, آپ خود بھی سیکھیں کہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ حیات کون ہے, رسول اللہ کے ذات اقدس. زندگی کا کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں. اس کے اوپر پہلے بھی میں نے درس دیا ہے, پھر انشاءاللہ مزید بھی دوں گی. تو رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا. تو کامیاب زندگی وہی ہے جو رسول اللہ کے نقش قدم پر ہو. اگر ہمارا جینا, مرنا, سونا, جاگنا رسول اللہ کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام کیا ہو جائیں گے, عبادت بن جاتے ہیں. تو جشن عید میلاد جو مصطفیٰ ہے اس کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں مذہبی جوش و ولولہ خوب پایا جاتا ہے. نیکیوں اور عبادت کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. تو علماء دین امت کی خیر خواہی کے جذبے سے لوگوں کو سیرت نبی سے بھی آگاہ کریں. آپ بھی آگاہ کریں, زیادہ سے زیادہ آپ بیانات رکھا کریں اور انہیں مصطفیٰ جان رحمت کے اسوہ حسنہ پر عمل کی ترغیب بھی دلاتے رہیں. پھر ایک سب سے بڑی بات اتحاد, یکجہتی اور یہ جو امن, اس کی طرف بھی توجہ دلانی ہوگی. آج دنیا بھر میں ہر طرف نفرت, عداوت کے جراثیم پنپ رہے ہیں نا. لسانیت, قومیت کی بنیادوں پہ لڑائی جھگڑے, فسادات برپا ہو رہے ہیں. معاشرے میں عدم برداشت دیکھ کے نا اتفاقی, بد امنی مسلسل بڑھ رہی ہے. تو میلاد مصطفیٰ منانے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی بڑا اہم مقصد ہے. معاشرے میں اتحاد, یکجہتی اور امن اور رواداری کا فروغ بھی ہے. جب میلاد مصطفیٰ کے جلد سے جلوس اور ریلیوں کے ذریعے جو پورا ہوتا ہے, یعنی میلاد مصطفیٰ کے جلد سے جلوس, ریلیوں کے ذریعے باہم اخوت, محبت میں اور ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہے. اتحاد, اتفاق کا درس ملتا ہے. اجتماعیت کی سوچ پیدا ہوتی ہے. لسانیت, قومیت اور غربت اور عمارت کی جو بنیادوں پر پیدا ہونے والی سطحی سوچ کا خاتمہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جشن عید میلاد النبی کا جو ہے خوب اہتمام کریں. اس مقدس مذہبی مناسبت کو خوب جوش و جذبہ سے منایا جائے. اللہ کا خوب شکر ادا کیا جائے. اپنا وقت ذکر و اذکار میں گزاریں. 5 وقت نماز پابندی سے با جماعت ادا کرنے کی پکی نیت کریں. 12 ربیع الاول کو بالخصوص اور پیر کو بالعموم روزہ رکھا کریں. محافل میلاد میں منکرات شرعیہ سے اجتناب کریں. غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ روکیں. جہاں غیر شرعی کام ہے آپ اٹھ کے روکیں. لوگوں کی حق تلفی سے بچیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا خوب مطالعہ کریں. رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کی پختہ عادت بنائیں. خوب ذوق اور شوق سے جشن عید میلاد النبی منائیں. اس طرح ایک اور بھی بات کہوں گی, جس طرح آپ میلاد منانے کے لیے یا کوئی مہمان آتا ہے تو گھروں کی صفائی کرتے ہیں نا, آپ دلوں کے اندر سے جو کدورتے ہیں اس سے بھی ذرا جھاڑو پھیر دیجیے. پھیریں گے نا آپ انشاءاللہ؟ بولیے انشاءاللہ. جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی منا لیجیے, اور جن کو منایا جاتا ہے نا وہ متکبر بھی نہ ہو جایا کریں. انہیں شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ شکر مجھ سے راضی ہو گیا, ہے نا. ایسی بات, وہ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو جو چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی چاہیے اپنی سوچ ہی ذرا بڑی کریں. دوسروں کو اٹھانا سیکھیں, گرانا نہیں. رسول اللہ کی حیات پڑھیں تو صحیح, انہوں نے ہر لمحے اٹھایا ہے, اپنی امت کو اٹھانا سکھایا ہے, گرانا نہیں سکھایا. یہ بھی اہم مقصد ہونا چاہیے میلاد شریف کا. ہمیشہ جب بھی میلاد مصطفیٰ ہو مجھے میرے ادارے کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے.